میں سنبھل کے چلتا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل کے چلتا ہوں، ماں کی دعاؤں کا صدقہ میری ماں کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ، کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگان الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ درود السلام اسا سنیاں دی پہچان ہے، ماشاءاللہ سارے نو آندہ بھی ہے، محبت نال پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس سمرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا بات رضا اس سمرستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بعد از حمد و ثنا لائق ست عزت و زیت شام، حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بالخصوص میرے برادر مکرم خطیب اہل سنت، قاری القراء، زینت القراء، جناب قبلہ قاری عبدالغفار نصیروی صاحب، اور جناب محترم قبلہ استاد لال قادری صاحب، اور میرے برادر مکرم عظیم مدعی رسول فخر السادات آل نبی اولاد علی، جناب قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری المعروف جامی صاحب، آستانہ علیہ کوٹ خضری شریف گجرانوالا، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی جتنے احباب محفل دے اندر شریک ہوئے، آئے رب تعالیٰ تمام دا آنا اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج ماشاءاللہ اپنے گھر دے اندر ہر سال دی طرح بڑی محبت نال، بڑی عقیدت نال میرے بھائی مجتبہ حسن صاحب نے خوبصورت محفل پاک تا انعقاد کیتا، محنت کیتی، کوشش کیتی، اپنی محبت تا اظہار کیتا، اور ہر سال اسی طرح محبت تا اظہار کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہوں نے کاوش نو
محنت نو محبت نو اپنی پاک برگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب تعالی انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام دے ذکر دی محفل حضور دی شان اپنے گھر دے اندر بیان کرنا، کریم آقا علیہ السلام دے سونیاں شانہ اپنے گھر دے اندر بیان کرانا، اے بھی قسمت دے اندر ہوئے تو رب تعالی فضل فرما دیندہ۔ اس تو وڈی ہور مقدرہ علی گل کیڑی ہے کہ بندہ رب نے اپنے محبوب نو جڑی شانہ عطا کیتی ہیں، انہوں نے کوئی حد بولو سمجھ آوے تو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بول دے رہو، سبحان اللہ دا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ تو پاک ہے، اسی آکھیے نہ آکھیے ہو تو پاک ہے ہی ہے، فرماندہ جڑا میں نو پاک آگی گا میں اس نو پاک کر دیا۔ ماشاءاللہ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی کوئی حد؟ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کل بندہ آیا سوال کرن لگا، حضور میں نے اوہ دسو کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد کے ہے؟ بڑی محبت بڑے جملے گج کہ ایک بڑی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اور ہن محبت نہ سننا، ہن تھلے آن علی گل کو نہیں، انشاءاللہ محفل عروج دی طرف جائے گی، لیکن جملے ضائع نہیں کرنی، بڑی محنت کر کے آئے، ایک بڑی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تے کول بندہ آکے سوال کردہ، حضور میں نے اے دسو کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد کیے؟ آپ دے اکھاں چو آنسو آگے، قبلہ شاہ صاحب تیری آنکھوں سے وہ آنسووں کا ٹپکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو آگے، آپ نے فرمایا اس سوال کرنے والے اور مجھ سے کیا سوال کیا؟ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کی حد کیا ہے؟ فرمایا اور مجھ سے سوال تو یہ کر رہا ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کیا ہے؟ اور سن معراج کی رات محبوب عرش کی بلندیوں کی طرف گئے اور ساری حدیں پیچھے رہ گئی، محبوب آگے نکل گئے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ اللہ۔ زندہ زندہ ماشاءاللہ۔ آج تسی جتھے بیٹھے ہو میں نہیں آکر تسی اگا آ جاؤ، حسن بھائی دے تسی سارے مہمان ہو، بیٹھے رہو اپنی جگہ تے، لیکن بڑا پھر محبت اور ذوق دے نال ہے۔ میرے کو مختصر جے ٹائم ہے اور مختصر جے ٹائم دے اندر میں دو چار گلاں پکیاں کر کے میں اجازت چاہنا، گج کے ایک بڑی محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کہ جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے کو اے پوچھدا کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد کی ہے؟ فرمایا معراج دی رات محبوب عرش دی بلندیاں دی طرف گئے، ساری حداں پیچھے رہ گئیاں، محبوب اگا نکل گئے۔ پھر آپ نے فرمایا او سوال کرنا لے او میرے کول کے پیا سوال کرتا کہ کریم آقا علیہ السلام دی عظمت دی حد کیے؟ فرمایا سیال دے اندر بیٹھن والا کم فرمایا سیال دے اندر بیٹھن والا قمر الدین اس دی عظمت دی حد کے دسے، سدرہ تے جان والا جبرائیل جس دی عظمت دی حد نہیں دس سکیا، سدرہ تے رکیا بیٹھے اسی اور کہہ رہے اسی تمہیں حد عقل نہ پا سکی، بس اتنا حال بتا سکی تم ایک جلوہ راز تھے جو عیا تلک تھے مجاز میں۔ اللہ اکبر۔ ہن توجہ کرنا، اگلا جملہ میں عرض کراں، ماشاءاللہ سارے اہل محبت بیٹھے ہو، جملہ ظاہر
کہ دل دے اندر ایک گل آئی کہ قبلہ ساڈا تبدیل ہونا چاہیے، کعبہ شریف ساڈا قبلہ بننا چاہیے، کیونکہ اے یہودی سانو تانا دین دینے۔ توجہ کرنا، میرے پاک نبی علیہ السلام جماعت کرا رہے نے، صحابہ پچھے پہ نماز پڑھ دینے، بار بار میرے پاک نبی علیہ السلام آسمان وال چہرہ پہ بلند کر دینے، دل دے اندر ایک خیال ہے قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ رب نے اس ادا نو بھی ضائع نہیں کیتا، قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب تیرا بار بار آسمان دی طرف چہرہ اٹھانا اسی پہ ویکھ دے۔ فرمایا محبوب بار بار تیرا آسمان وال چہرہ اٹھانا اسی پہ ویکھ دیاں۔ ہن محبوب جدے تو منہ کر لیں گا قبلہ سی ادھر ہی بنا دیاں گے۔ محبوب جدے تو منہ پھیر لیں گا قبلہ سی، اے قاری صاحب بیٹھے ہیں، اگر اسا نماز دا وقت تبدیل کرنا ہوا ہے، ماشاءاللہ جڑے مسجد جانے پتہ نہیں، نماز دا وقت تبدیل کرنا ہوا ہے، ایک دن پہلے اعلان کیتا جاندہ کہ کل زور دی نماز اس ٹائم ادا کیتی جائے گی۔ قبلہ ادھر ہی پڑھا دیواں گے، نماز دے اندر ہی میرے مصطفیٰ نے بھی چہرہ کعبہ وال کر لیا، صحابہ نے بھی چہرہ کعبہ وال کر لیا۔ یار اسا نماز دا ٹائم تبدیل کرنا ہوئے، اسی ایک دن پہلا اعلان کر دیا، توجہ کرنا بڑا قیمتی جملہ، اسا ایک دن پہلا اعلان کر دیا کہ کل اے نماز اس ٹائم ادا کی دی جائے گی، لیکن مسجد قبلہ تین دے اندر نماز دا ٹائم تبدیل نہیں کرنا سی، ادھر تے نماز دا قبلہ تبدیل کرنا سی، نماز دا ٹائم تبدیل نہیں کرنا سی، نماز دا قبلہ تبدیل کرنا سی۔ رب نے فرمایا محبوب نماز دے اندر ہی تو چہرہ آسمان وال کر رہا، تیرا دل قبلہ تبدیل ہو جاوے، محبوب نماز دے اندر ہی تو اپنا چہرہ کعبہ وال کر لے، اسی قبلہ بھی کعبہ بنا دے آگے، اسی قبلہ بھی کعبہ۔ نماز میری مرضی ہے، تبدیل قبلہ تیری مرضی ہے، محبوب میری مرضی بعد پوری ہوندی رہے گی، تیری مرضی پہلے پوری ہو جاؤ۔ اتھے ہی تے جیسا میرے اعلیٰ حضرت تک قلم اٹھیا، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ فرمایا محبوب جو تیری رضا ہوگے گی اسی اوہ کر دے ماں گے۔ محبوب اگر تو چاند ہے نا کہ ابو جہل دی مٹھی دی اندر کنکریاں کلمہ پڑھنا سی پڑھا دے آگے، محبت نہ ایک جملے تو بول دے جو محبت نہ، سبحان اللہ۔ محبوب تو چاہے گا نا ابو جہل دی مٹھی دی اندر کنکریاں کلمہ پڑھن، میں پڑھا دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا کہ درخت کلمہ پڑھن، میں پڑھا دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا پتھر کلمہ پڑھن، میں پڑھا دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا گو کلمہ پڑھے، میں پڑھا دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا سورج واپس پلٹ آئے، میں پلٹا دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا قبلہ تبدیل ہو جاوے، میں تبدیل کر دیاں گا۔ محبوب تو چاہے گا چاند دو ٹکڑے ہو جان، محبوب انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم میں، چاند دو ٹکڑے کرنا میں رب العالمین دا کم میں۔ فرمایا محبوب اشارہ کرنا تیرا کم میں، چاند دو ٹکڑے کرنا اللہ ہی میرے مصطفیٰ دا کمال ہے کہ انگلی دا اشارہ کیتا چاند دو۔ ذرا محبت ہے اظہار کرو، تھوڑا تفصیلاً نہ بیان کر دی اس گل میں۔
ایک باری سارے جتھے جتھے کوئی بیٹھے گج کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. چلو ایک باری میں نہیں خاطر ہاتھانو ایک باری بلند کر کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ تک بھی جنہ ہاتھ نہیں چادرہ چکڑے خدا دی قسم اے ہاتھ قیامت دن گواہی دین گے اور اس کچھ کیتا نہیں کیتا تیرے نبی دے ذکر واسطے بلند کیتا گج کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہون توجہ کرنا جدو کفار مکہ نے اے ویکھیا نا جڑا بھی آندا میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لینا, میرے آقا دا کلمہ درخت پہ پڑھ دینے, میرے مصطفیٰ دا کلمہ پتھر پہ پڑھ دینے. انہاں میٹنگ کی تھی کوئی ایسا بندہ بلانا چاہیدا جڑا کوئی ول اچھا گل کرنے والا بندہ ہوئے, علم والا بندہ ہوئے. انہاں میٹنگ کی تھی چلو یمن دا ایک حاکم ہے جس کا نام حبیب ہے اس نو بلاندے ہاں, او آ کے گل کردا, او آ کے گل کردا, کوئی علمی گل کردا جانن والا بندہ اس نو بلاندے ہیں کہ او آ کے گل کرے. ہن توجہ کرنا کفار مکہ نے پیغام بھیجا, یمن دا حبیب بھی آ گیا, ادھر میرے آقا وال پیغام بھیجا, میرے آقا بھی تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں کفار مکہ دسو کیڑے نال گل کرانی نے, محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا, ادھر یمن دا حبیب آ گیا, ادھر رب دا حبیب آ گیا, ادھر رب دا حبیب آ گیا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کفار مکہ دسو کہنے نال گل کرانی نے. کفار مکہ نے دسیا اے یمن دا حبیب. میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں حبیب کے پوچھنا چاہتا ہے. حبیب یمنی نو کفار مکہ نے پہلے ہی دس دیتا سی کوئی زمین دی گل نہیں کرنی, زمین تے انہاں دا جادو چل جاندا ہے, کوئی آسمان دی چا گل کریں. اللہ اکبر. یمن دا حبیب آیا کہن لگا اے سونے چہرے والیا تسی نبی کہندے ہو کہ رب دی طرفوں تسی نبی بن کے آئے ہو. میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں رب دا حبیب, رب دا نبی, رب دا رسول بن کے آیا وا, رب دا نبی بن کے آیا وا. حبیب یمنی کہن لگا جڑا نبوت دا اعلان کردا ہے او تے پھر دلیل معجزہ پیش کردا ہے, تسی بھی کوئی اپنا معجزہ وکھاؤ. میرے پاک نبی نے فرمایا یمن دے حبیبہ دس کے ویکھنا چاہتا ہے. حبیب یمنی کہن لگا اے نبیاں دے تاجدارا اے آسمان تے جڑا پیا چند چمکدا ہے اس تے دو ٹکڑے کر کے وکھا دے ہو. او میرے آقا دے دیوانوں اس یمن دے حبیب نو کے پتا سی جس چند دیاں پیا میں گلاں کردا وا اس چند واسطے بھی آپ رسول بن کے آئے نے, اس شان واسطے بھی آپ رسول بن کے آئے نے. اللہ اکبر. توجہ کرنا اے تے گل سی جوانی دی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بچپن دی گل بھی کرتا جاواں. جدو میرے آقا علیہ السلام بچپن دے اندر سن, جناب کریم آقا علیہ السلام دے چچا حضرت عباس آپ جدو آپ نے کلمہ پڑھیا عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدو آپ بچپن دے اندر پنگھوڑے دے اندر لیٹے سو اس وقت میں تے توڑیاں شانہ نو سمجھ گیا سا, میں تے توڑیاں شانہ نو سمجھ گیا سا. میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے چچا دس کے ویکھیا سی. آپ تے چچا حضرت عباس عرض کرتے نے یا رسول اللہ جدو آپ بچپن دے اندر پنگھوڑے دے اندر لیٹے سو میں رات نو ویکھیا جدر آپ دی انگلی دا اشارہ جاندا سی آسمان دا چل ادھر ہی چلا جاندا سی, جدر آپ دی انگلی دا اشارہ جاندا سی آسمان دا چن بھی ادھر ہی چلا جاندا سی. اتے پھر میرے اعلیٰ حضرت دا قلم اٹھیا, اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت قبلہ شاہ صاحب الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ دا قلم اٹھیا. فرماتے نے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. یہ سراپا نور تھے وہ تھا
کھلونا نور، یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہات میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہات میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہات میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ تھے آپ تھے سراپا نور، اور وہ تھا کھلونا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا، ہن جدو حبیب یمنی نے آکھیا یا رسول اللہ آپ چند دے دو ٹکڑے کر دیو، آپ چند دے دو ٹکڑے کر دیو، ہن توجہ کرنا، میرے آقا نے انگلی دا اشارہ کیتا، ادھا چند کھبے ہو گیا، ادھا چند سجے ہو گیا، ایک پھر میرے آلہ حضرت دا قلم اٹھیا، آپ فرماندے نے تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجہ چر گیا، تیرا اشارہ ہو گیا، سورج پھرا الٹے قدم۔ آئے اللہ اکبر، توجہ کرنا، توجہ کرنا، جدو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ایک معجزہ دکھایا، اس تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک اور گل فرمائی، فرمایا او یمن دے حبیب، او یمن دے حبیب، توجہ کرنا، اے تے تیرا سوال سی ظاہری، ایک سوال تیرے دل دے اندر بھی ہے، او سوال میں دس دے ماں یا او سوال تو دسے گا، حیران ہو کے کہنے لگا، او توانوں کے پتہ چلیا میرے دل دے اندر کیے، ہون توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا او یمن دے حبیبہ، او نبی ہوندہ ہی ہوئے، او جڑا ظاہر بھی جاندہ ہوئے، جڑا باطن بھی جاندہ ہوئے، نبی ہوندہ ہی ہوئے، جڑا ظاہر بھی جاندہ ہوئے، جڑا باطن بھی جاندہ ہوئے، توجہ کرنا، میرے آقا کہنے لگا دسو پھر، میرے آقا نے فرمایا تیری ایک بچی ہے جڑی ہتھاں تو کم نہیں کر سکتی، اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی، کداں تو سن نہیں سکتی، پیراں تو چل نہیں سکتی، وہ گوشت ہے کہ لوتھڑا ہی لوتھڑا، تو جدوں گھروں چلیا سے تو اے دل دے اندر خیال کیتا سی کہ میں جاواں گا، اگر نبی ہویا سچا میں دعا کراواں گا، میری بیٹی نو شفاواں مل جان گیاں۔ میرے آقا نے فرمایا او یمن دے حبیبہ، او کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے، تیری بیٹی نو شفاواں دینا میرا کم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جلدی جلدی میرے آقا دے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا، جلدی جلدی کئی دن دا سفر کرتے ہویا، جدوں اپنے دروازے تے پہنچیا، دروازے تے دستک دیتی، میرے آقا دے دیوانوں، او بچی، او جڑی بول نہیں سی سکتی، اکھاں تو ویک نہیں سی سکتی، کنا تو سن نہیں سی سکتی، پیراں تو چل نہیں سی سکتی، او دوڑتی دوڑتی دروازے تے آئی، اور دروازے تے کہنے لگی من دکل باب، اور دروازے تے آن والے تو کون ہے؟ اللہ اکبر، دروازے تے آن والے تو کون ہے؟ اور جڑی چل نہیں سی سکتی، اللہ اکبر، آپ نے
آکھیا کہ میں تیرا باپ حبیب آیا ماں. اللہ اکبر. حبیب یمنی نے پھر پوچھیا اے میری بیٹی تینوں شفاواں کیویں ملیاں نے؟ بیٹی کے کہن لگی بابا تیرے آن تو پہلے پہلے ایک آیا سی کالیاں کالیاں زلفاں والا, کالیاں کالیاں زلفاں والا, اس نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا, رب نے مینوں شفاواں دے دتیاں نے. اے لوگوں میرے مصطفیٰ دے دیوانوں, حضور راتاں نوں ساریاں محفلاں چھوڑ کے بسترے چھوڑ کے حضور دے ذکر واسطے سنو اپنے نبی دا کمال کیا ہے. رب نے کتنی شانہ دیتیاں نے. اللہ اکبر. توجہ کرنا, اے واقعہ پہلے بھی ایک دن میں عرض کیتا ہے لیکن اس دن بندے تھوڑے کم آئے, دوبارہ میں ٹچ دین لگا. اللہ اکبر. میرے پاک نبی علیہ السلام دے دیوانوں توجہ کرنا, توجہ کرنا. میرے پاک نبی علیہ السلام جدوں معراج تو واپس آئے, کفار مکہ نے اعتراض کیتا تسی اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو, ویکھو اگر تساں اتنا لمبا سفر واقعی کیتا پھر اسی تواڈے کچھ سوال پوچھنا چاہنے ہاں. تسی اساں پتہ کہ مسجد اقصی نہ ہو گئے, اگر واقعی لمبا سفر تساں طے کیتا سن دسو مسجد اقصی دے دروازے کتنے نے؟ میرے آقا نے نظر اٹھائی, رب